وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی ایک اور ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح ہوگی۔ اور اس جب نجیناکم، نجینا، نون جیم اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو۔ اور اس میں دیکھیں نجینا جو ہے یہ باب تفعیل سے آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کو آہستہ آہستہ کرنا، بتدریج کرنا۔ تو اس میں یہ مراد ہے کہ بار بار نجات دی گئی۔ من آل فرعون، کس سے نجات دی؟ اور کم کون ہے یہاں پہ؟ کم جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یہاں بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو نجات دی، اور کس سے نجات دی؟ آل فرعون، آل فرعون سے نجات دی۔ دیکھو فرعون جو ہے وہ لقب ہوتا تھا مصر کے بادشاہوں کا، تو فرعون تو ان کا لقب تھا اور باقی ان کے نام جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتے تھے۔ تو آل کا جب لفظ آتا ہے تو آل کے مطلب جو ہے وہ ایک قبیلہ بھی ہوتا ہے، قوم بھی ہوتا ہے، اور اس کے فالوورز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک تو دیکھیں اہل ہوتا ہے، اہل تو گھر والوں کو کہتے ہیں، اور آل میں سب آ جاتے ہیں۔ تو آل فرعون، فرعون کی لوگوں سے، فرعون کے قوم سے یہ نجات دی، کیونکہ جن کی حکومت ہوتی ہے پھر ان کے کارندے اور وہ سب ان کی قوم میں سے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم، یسومونکم اس کا روٹ ورڈ ہوگا سین واو میم، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے، کم تم کو۔ اور سوم جو ہے نا وہ دکھ پہنچانے کو کہتے ہیں، تکلیف دینے کو۔ وہ کیا پہنچاتے تھے؟ سوء العذاب، سوء العذاب یعنی برا عذاب۔ سو کہتے ہیں برائی کو، بہت ہی برا عذاب ان کو دیتے تھے۔ اور وہ برا عذاب کیا تھا؟
युज़ब्बिहूना, जाल बाहा इसका रूट वर्ड है कि वो ज़िबाह करते थे। युज़ब्बिहूना वो ज़िबाह करते थे, और इसमें भी बाब तफील से आया है, और इसमें भी यही है कि वो कभी उसमें भी चेंज आती थे, कभी करते थे और कभी नहीं करते थे। युज़ब्बिहूना वो ज़िबाह करते थे अब्नाअकुम, अबना जो है वो इब्नुन की जमा है, और अब तुम्हारे बेटों को, लड़कों को जो है वो ज़िबाह कर देते, कत्ल कर देते थे। वयस्ताह्यूना और जिंदा रखते थे, हाया इसका रूट वर्ड होगा, यस्ताह्यूना जिंदा रखते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। औरतों को क्यों जिंदा रखते थे? औरतों को इसलिए जिंदा रखते थे कि उनके खिदमत के तौर पे, काम के लिए। वफी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन, बलाउन आजमाइश, बालाम वाउस का रूट वर्ड है, बलाउन आजमाइश, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अजीमुन बड़ी, और ये बड़ी आजमाइश थी। वइज़ और जब, फरकना फाड़ा हमने, फारा काफ इसका रूट वर्ड है, बिकुम तुम्हारे लिए, क्या चीज फाड़ी? अल बहरा दरिया को, फअनजयनाकुम बस निजात दी हमने तुमको। देखिए वही लफ्ज है, नून जीम यास का रूट वर्ड है, मगर यहाँ पे ये बाबे फाल से आया है, और इसका मतलब होता है काम को एक बारगी कर देना। फअनजयनाकुम और हमने निजात दे दी तुमको, यानी आपको मालूम है, इसका हम इंशाल्लाह भी तफसील में करेंगे कि समंदर को फाड़ दिया एकदम से और उसमें से लोग निकल गए। फअनजयनाकुम और हमने निजात दी तुमको, वअग़रक़ना और गायन रा काफ इसका रूट वर्ड होगा, ये भी बाबे फाल से आया है, वअग़रक़ना और हमने गर्क कर दिया। किसको गर्क कर दिया? आला फिरौना, आला फिरौन को, व अंतुम और तुम सब, तंजुरून देखते थे, तुम्हारे सामने, आंखों के सामने। वाह और इस जब, वाह अदना, अब वाह अदना बाब मफाला से आया कि वाह अदना हमने वादा किया, यानी हज़रत मूसा ने वादा किया और अल्लाह ताला ने आपस में एक दूसरे से क्या वादा किया? मूसा से अरबाईना लैलतन, अरबाईन कहते हैं 40 को, 40 क्या? लैलतन रातें, 40 रातों के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया उनको अपने पास। सुम्मा फिर इत्तखज़्तुम बना लिया तुमने, हमजा खाजा इसका रूट वर्ड है, क्या चीज क्या बना लिया? अल इजला बछड़ा, मिन बादिही उसके बाद, यानी इतनी अभी तो आज़ादी मिली थी उनको और आते ही फिर वापस उसी चीज में लग गए। वह अंतुम और तुम सब, ज़ालिमून जालिम हो, जालिम की जमा है ज़ालिमून, तुम सब जालिम हो। सुम्मा फिर अफौना हमने माफ कर दिया, अनकुम तुमको, मिन बादी ज़ालिका इसके बाद, लअल्लकुम शायद कि तुम, तशकुरून शुक्र गुजारी करो। व इस और जब, आतईना हमने दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा किताब, कौन सी किताब? तौरात। वल फुरकाना और फुरकान, फुरकान जो है वो फारा काफ इसका रूट वर्ड है, और फुरकान कहते हैं फर्क करने वाली, किस चीज में? क्या कहते हैं? हक और बातिल में फर्क करने वाला और जुदा जुदा करने वाले अहकाम, ये भी मतलब है इससे। लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून हिदायत पाओ।
چلیں گے یہاں تک ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے آج. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس میں جو ہے بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے اور بنی اسرائیل جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے ان کے پر احسانات کیے، کیا کیا مہربانیاں کی اور ان کی طرف سے کیا کیا عمل آیا سامنے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آیت میں ایک پورا عہد بیان کر دیا ہے، ایک پورا قصہ بیان کر دیا ہے. تو ہم آپ کو اس میں جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی جو تم کو بہت ہی برا عذاب دیتے تھے، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں، یقیناً آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا لیکن بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ یہ لوگ کون تھے. بنی اسرائیل جو تھے وہاں کیسے پہنچے؟ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پہنچے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی حکمت عملی اور تدبیر سے ان کی ملک کو بڑا فائدہ پہنچایا تھا، اور وہاں پہ پھر ان کو بادشاہ کی حیثیت دے دی گئی تھی. مصر کی قوم نے ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. پھر وہاں ان کے جو ہیں وہ 12 بھائی بھی گئے تھے اور وہ سب کے سب وہاں پہ رہتے تھے، اور پھر ان کی اولادیں ہوتی گئیں. تو یہ جو یوسف اور ان کے 11 بھائی تھے یہ بنی اسرائیل کہلائے. اور وہاں پہ جو ہے ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر موسیٰ جب آتے ہیں تو اس وقت تک 4 صدیاں گزر گئی تھیں، 400 ایئرس گزر چکے تھے، اور اس وقت حالات بالکل بدل گئے تھے. یا تو یہ کہ جو بنی اسرائیل تھے وہاں پہ ان کی بہترین حکومت تھی، ان کے پاس بہترین زمینیں تھیں، ان کے پاس بہترین عہدے تھے، یا تو وہ ایلیٹ لوگ تھے اپنے ملک کے. لیکن بعد کے آنے والے زمانوں میں جو ہے کچھ لوگ ایسے اٹھے جن کو لگا کہ یہ تو غیر قوم ہے اور آ کے ہم پر حکومت کر رہی ہے، اور آ کے جو ہے وہ انہوں نے ہماری ساری چیزوں پہ قبضہ جما لیا. تو ان میں ایک تحریک اٹھی اور انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملک پہ قبضہ کر لیا خود انہوں نے، اور یہ لوگ فرعون کہلائے لقب. اور انہوں نے جو ہے وہ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا. نہ صرف یہ کہ ان کے باغات اور ان کے زمینیں اور ان کے گھر چھینے، بلکہ ان کو تمام چیزوں سے، تمام عہدوں سے بے دخل کر دیا، اور ان کو جو ہے صرف چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رہنے دیا، کیونکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. تو وہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ چھوٹے کاموں کی، ان کو ہم چھوٹے کام کہتے ہیں، صفائیوں کے، مزدوری کے اور اس طرح کے کاموں کے لیے ان کو رکھ لیا. اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا ان کا بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ اٹھی ہے بنی اسرائیل کے طرف سے اور اس کے گھر کو جلا گئی اور اس کو جلا گئی. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، اس کے جو کاہن اور خواب کی تعبیروں والے لوگ تھے، کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس خوف کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے ہاں اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا، جو بھی لڑکا ہوگا. یعنی ان کی عورتیں جو تھیں جاسوس عورتیں پھرتی تھیں، ان کو سب پتہ ہوتا تھا کہ کون عورت پریگننٹ ہے، کس کے ہاں کب بچہ ہونے والا ہے، اور وہ اس طاق میں رہتی تھیں، اور جیسے ہی پیدائش ہوتی تھی اور دیکھتی تھی تو اس کو مار ڈالتی تھیں اگر لڑکا ہوتا تھا تو، اور اگر لڑکی ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اس طرح جو ہے پھر لوگوں نے مشورہ دیا اس کو، فرعون کو، کہ دیکھو اگر اس طرح کرو گے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا، یہ تو سب مر جائیں گے. تو پھر ایسا اس نے یہ قانون بنا دیا کہ 1 سال جو ہے وہ بچوں کو، لڑکوں کو مارا جاتا تھا، اور 1 سال جو ہے وہ زندہ رکھا جاتا تھا. تو جس سال زندہ رکھنے کا جو سال تھا لڑکوں کو، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کے بھائی پیدا ہوئے،
اور اس کے بعد جو سال آیا جو لڑکوں کا سال ذبح کرنے کا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے، ان کی ماں نے جو ہے کسی طرح، آپ دیکھیں جب اللہ کو کام ہونے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ وہاں پہ جو عورت تھی وہ نہیں آئی، اور وہ جو ہے حضرت انہوں نے چھپا لیا، اور اس کو جو ہے جب پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس بچے کو تم جو ہے کچھ دن اف کورس چھپایا، اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر اس کے بعد جو وحی آئی کہ تم اس کو ایک ٹوکری میں ڈالو اور دریا میں ڈال دو۔ اب ان کو یہ بات پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو رکھا تو آج نہیں تو کل وہ تو آ کے مار ڈالیں گے، لیکن وہاں پہ ضرور بہت ممکن ہے کہ پانی میں جو ہے وہ کوئی اٹھا لے بچے کو دیکھ کے، اور اگر ڈوب گیا تو ڈوب گیا۔ دونوں چیزیں تھیں ان کے اس میں کہ ان اینی ویز لائف تو ختم ہونی ہے، تو وائی ناٹ، میں کیوں نہیں یہ کام کر لوں۔ جو اس کے دل میں سے جو آواز اٹھی تھی تو انہوں نے جو ہے اس کو حضرت موسیٰ کو جو ہے ٹوکری میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا، وہ بہتی بہتی جو ہے وہ ٹوکری چلتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچا کہ وہ وہاں پہ موسیٰ فرعون کی بیوی جو ہے وہ سیر کرنے آئی ہوئی تھی ساحل پہ، اس جگہ وہ سیر کرنے آئی ہوئی تھی۔ تو ایک بچہ آ کے جب وہاں رکتا ہے، اچھا اب ماں جو ہے پریشان ہے کہ بچہ کہاں چلا جائے گا، تو ان کی ایک بیٹی تھی مریم، ان کو انہوں نے کہا کہ تم دریا کے ساتھ ساتھ جاؤ، دیکھو کہ یہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ان کی بہن جو ہیں وہ جاتی ہیں ساتھ ساتھ، پھر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ وہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے اس کے اوپر محبت ڈال دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی ان کے چہرے پہ، اور دیکھتے ہی فرعون کی بیوی نے یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے اور میں اس کو اپنا بیٹا بناتی ہوں۔ اور فرعون اب وہ گھر لے گئی اور فرعون سے بھی کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے کیونکہ یہ بچہ جو ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی شان کے فرعون کے بچے نہیں تھے، اور انہوں نے آسیہ ان کا نام تھا ان کی بیوی کا، جو بہت اچھی خاتون تھی، اور انہوں نے ان کو ان کا بیٹا بنا لیا، اور پھر وہاں وہ پرورش پانے لگے۔ اور آپ دیکھیں جب بادشاہ کے گھر میں پرورش کوئی پاتا ہے تو بادشاہ کے طور طریقے سیکھتا ہے، تمام علوم و فنون سے ان کو آراستہ کیا گیا، اور وہ ایک شاندار لڑکے بن کے کھڑے ہوئے ان کا شاہد کے لائق۔ کہتے ہیں وہ ڈیل ڈال کے بڑے اچھے تھے، بڑے شاندار تھے دیکھنے میں، رنگت ان کی ذرا کم تھی، گورے نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کی رنگت جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کی جیسی تھی، گندمی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ اب ہم آتے ہیں واپس اس کے اوپر کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش ڈالی تھی ان کے اوپر۔ اب دیکھیں آزمائشیں سب قوموں پہ بھی آتی ہیں، بحیثیت قوم بھی آتی ہیں، بحیثیت فرد بھی آتی ہیں۔ یہ زندگی ہے یہ آزمائش کی جگہ، یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ، اور یہاں پہ جو ہے جو اب اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر تھی، کام ان کو چھوٹے دیے جاتے تھے، پورا ان کا ہوتا نہیں تھا، تو بڑی تکلیفوں میں وہ رہتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے جو ہے اپنے مصر کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ انہوں نے ان سے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ پیرامڈ جو ہے وہ بھی ان سے ہی بنوائے ہیں، اور بہت ساری کنسٹرکشن ان سے کروائی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو جو ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا قصہ بعد میں آپ کو سنائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر بنا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو 2 معجزے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ تم لے کے جاؤ، جو ان کی لاٹھی ہوتی ہے وہ اژدہا یا سانپ میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے، تو
اور ایک ہاتھ جو اپنا بغل میں رکھتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اس میں سے روشنی نکلنے لگتی ہے۔ کہا بس یہ 2 لے کے جاؤ معجزے فرعون کے دربار میں اور اس کو کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں۔ تو وہاں پہ جو ہے اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھائی جو ہے ہارون وہ زیادہ مجھ سے ہوا افصح منی لسانن، کہ وہ تو زیادہ فصیح اور بلیغ بات کر سکتا ہے، تو آپ اس کو میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مددگار بنا دیا، ان کو بھی نبی بنا دیا ان کے ساتھ۔ اور یہ دونوں بھائی دربار میں جاتے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کو رب کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، اور جو بھی وہ معجزے دکھاتے ہیں اپنے تو کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، پھر جی وہ جادو کا اعلان ہوتا ہے اور تمام جگہ سے بڑے بڑے شہروں سے سارے جادوگر آتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جادو کریں پہلے یا تم کرو گے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ کرو۔ اب بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے اس تماشے کو آتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساروں کو جمع کر دیا تبلیغ کرنے کے لیے، جانے کے لیے ان کو قریہ قریہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ سب کے سب جو ہے خود آ کھڑے ہوئے وہاں پہ، اور پھر سب پہلے ان جادوگروں نے جادو کیا، اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سب سانپ بن گئیں، سب کو سانپ نظر آنے لگیں، اور وہ حضرت موسیٰ کی طرف بڑھے، اور جب حضرت موسیٰ کی طرف بڑھے تو وہ تھوڑا سا ڈرے ایک دم سے، تو فوراً وہی آئی کہ لا تخف، ڈرو مت، تم اپنا لاٹھی جو ہے القی عصاک، اپنا عصا جو ہے پھینک دو۔ اور جب انہوں نے پھینکا تو وہ جو تھا ایک دم سے سانپ بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا۔ اب سارے کہتے ہیں کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر پڑے، کیونکہ انہوں نے کہا واللہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو یقیناً جو ہے کچھ اور چیز ہے، اور یہ کوئی سپر پاور ہے۔ اور جب موسیٰ نے بتایا کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے وہ دین کو مان لیا، اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب کے دل اس بات کے قائل ہو گئے کہ اللہ تو کوئی اور ہے، رب تو ہمارا کوئی اور ہے، یہ فرعون ہمارا رب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بار بار آپ کہتے تھے ان سے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ جانے دو، بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے آزاد کر دو اپنی غلامی سے۔ اور جب وہ انسان غلام ہوتا ہے تو ان میں بہت ساری آ گئی تھیں برائیاں، تو وہ برائیاں جو آ گئی تھیں تو اس میں جادو اور کہانت بھی تھا، اس میں مصر کی قوم جو ہے وہ بچڑے کو، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کو پوجا کرتی تھی، تو وہ بھی ان کے اندر آ گئی تھیں۔ بہت سارے خدا تھے ان کے چھوٹے چھوٹے، اور بڑا خدا فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا۔ تو اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، تو پھر حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی کہ بھئی ان کو جانے دو میرے ساتھ، ہم جانا چاہتے ہیں یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کیسے جانے دیں تم کو، وہ تو ان کی اکانومی کی وہ تھی، ساری اکانومی تو وہی چلا رہے تھے، کام کرنے والے تو وہی لوگ تھے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نجیناکم، کہ ہم نے تمہیں نجات دی۔ کتنی دفعہ نجات دی؟ بہت دفعہ نجات دی۔ یعنی ان کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک ہو گئے، اور وہ ہر چیز میں چلے جاتے تھے، وہ اتنے زیادہ مینڈک ہو گئے، ان کے بستروں پہ، ان کے گھروں میں، ان کے کھانوں میں، ان کی دیواروں پہ، ہر جگہ مینڈک ہو گئے، اور وہ پریشان ہو گئے۔ اور لیکن سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں بنی اسرائیل کے کسی گھر میں کوئی مینڈک نہیں آیا، بنی اسرائیل کو ذرا بھی مینڈکوں نے پریشان نہیں کیا، وہاں آئے نہیں ان گھروں میں۔
اور یہ صاف واضح نشانی تھی کہ یہ عذاب کی ایک صورت ہے کہ جو فرعون کی قوم کو دی گئی، لیکن اس نے جو ہے اس کو کہتے ہیں ایک ہفتے تک یہ عذاب ہوتا تھا، اور پھر وہ آتے تھے حضرت موسیٰ کے پاس کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں نجات دے دے اس سے، اور پھر ہم جو ہیں وہ تمہیں جانے دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا تدبیریں نہیں کی ہوں گی، انہوں نے ساری تدبیریں کی ہوں گی مینڈکوں سے بچنے کی، لیکن کوئی بھی کارگر نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب اللہ کا فوج آ جاتی ہے تو پھر کچھ کارگر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد وہ مکر گئے، یعنی جو وعدہ انہوں نے کیا تھا جب موسیٰ سے، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانے دیتے۔ آپ یہ دیکھیں کچھ دن پھر اسی طرح گزر گئے ان کی مشقت میں اور ان کے لیکن اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے ان کو یاد دلایا تو اب نہیں مانے، تو پھر ایک عذاب آیا، اور وہ عذاب خون کا عذاب تھا، یعنی پانی جو تھا ان کا خون بن گیا، خون کی بارش، خون ہی خون، ہر چیز خون۔ وہی گلاس جو بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتا وہ پانی ہوتا، اور ان کے ہاتھ میں آتا تو اس میں خون مل جاتا، تو خون ہی خون ہر جگہ ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو محفوظ رکھا، بنی اسرائیل کو نجات دی اس عذاب سے۔ اور پھر اسی طرح بالکل یہی ایپیسوڈ ہوا کہ خون ہی خون ہوا۔ آف کورس آپ تو معلوم ہے کہ خون آپ کتنا پئیں گے، خون کے لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں خون پینے کے، کتنا خون پئیں گے، کس کس کا پئیں گے، ہے نا؟ تو خون جو ہے وہ پانی کا بدل نہیں ہو سکتا، پانی کا، جوس کا، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خون بن گئیں۔ اور پھر اسی طرح ایک ہفتے یہ عذاب رہا، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ دور ہو گیا حضرت موسیٰ کی دعا سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ وعدے کو توڑا اپنے، اور یہ کہا کہ ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سے عذاب آئے تھے، 7 طرح کے عذاب تھے، اب ہم تفصیل میں نہیں جا رہے اس کی، تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، کتابوں میں تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ تم راتوں رات آدھی رات کے وقت جانا شروع کرو اور دریا کے کنارے پہنچ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو خبر کر دی، سب جو ہے وہ تیار ہو گئے، اپنی اپنی بیل گاڑیوں میں جو ہے وہ تیار ہو کے چل پڑے وہاں سے۔ گھر انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیے اپنے، خیر ان گھروں میں ہوگا بھی کیا، مگر جو بھی ان کی ویلیوبل چیزیں تھیں وہ انہوں نے اٹھا لیں اور وہاں سے چل پڑے اپنے۔ اب جب چلتے ہیں تو سامنے دریا آ جاتا ہے، جب دریا آ گیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ دریا کو کیسے پار کریں، تو ساری قوم جو ہے وہ کہتی ہے یہاں تو دریا آ گیا، اب ہم کیا یہیں کھڑے رہیں گے؟ تو ایک دم وہی آتی ہے حضرت موسیٰ پہ کہ تم اپنا عصا پانی میں ڈالو، اور جب پانی میں ڈالا انہوں نے تو پانی نے راستہ دے دیا۔ اب دیکھیں یہ صاف معجزہ تھا، ایسا پانی جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں دوسری صورت میں کہ کالطود عظیم، پانی جو ہے کھڑا ہو گیا پہاڑوں کی طرح، یعنی خوب چوڑا بڑا راستہ بنا دیا، اور پانی جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہر گیا۔ اور راستہ بھی کیسا، گیلا اور کچا نہیں، پکا راستہ، اس پہ سے بیل گاڑیاں وہ آرام سے گزر گئیں، آرام سے دریا انہوں نے پار کر لیا۔ پورے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کو نجات مل گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے تو تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور کیا کیا، اب پیچھے پیچھے ظاہر بات ہے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، وہ جو اعلیٰ شاندار گھروں میں رہ رہے تھے ان کو ہم نے رات کو اٹھایا، اور وہ بھی اپنے گھوڑوں پہ اور اپنی سواریوں پہ جو ہے نکل کھڑے ہوئے ان کا پیچھا کرنے کے لیے، اور سب کے سب جو ہیں فرعون سمیت وہ جب پیچھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو جب وہ پہنچتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ابھی تو وہ نکل رہے ہیں اور یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، تو یہ بھی ان کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑتے ہیں،
اور جب وہ سب اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور جب بیچ میں آتے ہیں تو وہ تو پار کر چکے، بنی اسرائیل تو پار کر چکے دریا، لیکن یہ لوگ جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا ہے کہ اب تم مل جاؤ، پانی کے دونوں سرے مل جاتے ہیں اور سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں، سب کے سب ان کے جو ہے خاندان کے خاندان غرق ہو جاتے ہیں، اور موسیٰ اور فرعون بھی غرق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب وہ غرق ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب فرشتے آ جاتے ہیں اس کی جان لینے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ آمنت بربی موسیٰ، کہ میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، اور غرق ہو گیا، وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے سب نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا۔ اب دیکھیں جب موسیٰ اب اتنی بڑی قوم ہے، صحرا میں ہے، اب اس کو تو بہت سارے احکامات چاہیے کہ اپنے ٹائم کیسے گزارنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، سب کے سب موجود ہے وہاں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اعتکاف کے لیے بلایا، اعتکاف کے لیے بلایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں پہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ 40 لیلہ 40 راتیں، یعنی اتنی مدت تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو روحانی طور پر اس قابل کیا کہ وہ وہی اخذ کرنے کے قابل ہو سکیں، سارے احکام کو سمجھ سکے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی سنت اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہی پھر وہی ان کے اوپر آئی تھی۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ نے بھی جو ہے وہ 40 راتیں وہاں گزاری، روحانی طور پر ان کی بہت نشو و نما ہوئی، اور لیکن ان کے پیچھے ان کی قوم نے جو ہے وہ ایک سونے اپنے جو زیورات لے کے آئے تھے، ان میں سے ایک شخص سامری نے جو ہے وہ اس کو پگھلا کے زیورات کو ایک بچڑا بنا لیا، اور بچڑے کی شکل کا، اور پھر اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ موسیٰ تو ہمارے پاس تھے، اور تمہاری نافرمانی اور ناشکری جو تھی اسی وقت ظاہر ہو گئی کہ کہا تم نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تمہارا معبود تھا، اللہ تمہارا بادشاہ تھا، اللہ نے تمہیں نجات دی تھی، تم نے تو دیکھا تھا یہ سب کچھ، اس کے بعد فوراً ہی تمہارا جو ہے یہ حال ہوا تمہارا۔ اور حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے حضرت موسیٰ، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت روکنے کی کوشش کی، مگر لوگ نہیں مانے۔ آپ دیکھیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں نے کیا ہوگا، نہیں، سارے لوگوں نے نہیں کیا۔ اس وقت 3 گروہ بن گئے تھے، ایک لوگ وہ تھے کہ جو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، ایک گروہ وہ تھا جو منع کر رہا تھا ان کو کہ مت کرو، اور ایک گروہ وہ تھا جو نہ منع کر رہا تھا اور نہ خود پوجا کر رہا تھا، وہ بالکل غیر جانبدار تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اور جب وہ آئے اپنے 10 کمانڈمنٹس لے کے، آپ کو معلوم ہے کہ تختیوں کی شکل میں ان کو دی گئی تھی، وہ تورات جو تھی لکھی لکھائی ان کو دیے گئے تھے، اور جب وہ لے کر آتے ہیں اور پھر جب حال دیکھتے ہیں اپنی قوم کا، تو سب سے پہلے تو حضرت ہارون سے لڑتے ہیں، ان کی داڑھی پکڑتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، تم نے کیوں نہیں ان کو قابو کیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے کچھ مت کہیں، میں نے پوری طرح سے ان کوشش کی ہے مگر یہ لوگ نہیں مانے۔ اور پھر جو ہے اور بھائی انہوں نے کہا کہ تم ان کو ہنسنے کا موقع مت دو کہ یہ دونوں تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جو ہے اپنے غصے پر قابو پایا، غضبان آصفا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ یوز کیے ہیں کہ وہ بڑے سخت غصے تھے، غضبان رحمان کے وزن پر ہے، تو غضبان تھے، بہت زیادہ غصے، اور پھر ان کو رنج بھی بہت تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ثم عفونا عنکم، کہ اس وقت ہم نے تم کو معاف کر دیا،
من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ اور ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ لوگ معاف کیے گئے جنہوں نے روکا تھا، وہ لوگ معاف کیے گئے جو خاموش رہے تھے، مگر وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ بچڑے کی پوجا کری تھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، یہ ہم انشاءاللہ اگلی اس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔